جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں ان میں سے کیا سارے پختون تھے؟ کیا اس میں پنجابی شامل نہیں تھے؟ کیا اس میں ازبک نہیں تھے؟ کیا اس میں چیچن نہیں تھے؟ وہ اس پنجابی اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کرتا ہے جس نے یہ بیج بویا۔ منظور پشتین نکل آتا ہے، سوات میں لوگ امن کا جھنڈا اٹھاتے ہیں۔ کون چاہتا ہے کہ اس کے گھر پہ بمباری؟ کون چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کی لاش آپ کے گھر میں آئے؟ پختون سب سے زیادہ لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں، سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہم۔ یہ جو پشتون ہے یہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہے، اور وہاں بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے پشتون ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں پنجاب میں جتنے چیزیں ہوئی ہیں تو ان کو کس نے سپورٹ کیا، کس نے سہولت دی ہے؟ جس قوم میں باچا خان پیدا ہوئے ہو، جس قوم میں ولی خان پیدا ہوئے ہو، اس قوم کو وہ کہہ رہے کہ دہشت گردوں کی سہولت کار۔ سر آپ دیکھیں کہ میں کہوں گا کہ یہ اگر کسی اور جگہ باچا خان نے جنم لیا ہوتا تو اس کی پوجا کی جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ ناظرین، پختون قوم کی یا کسی بھی قوم کی اگر ہم بات کریں تو کسی قوم کی تضحیق کرنا یا ان کی بے عزتی کرنا یا ان کا مذاق اڑانا یہ کسی بھی انسان کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایسی کچھ واقعات ایسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پختونوں کے حوالے سے مختلف ڈراموں میں، اس کے علاوہ کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو پختونوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کی تضحیق کرتے ہیں۔ اس پر بات چیت کرنے کے لیے آج میرے ساتھ جو ہے ایک نامور صحافی ہرمیت سنگھ میرے ساتھ موجود ہے، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں زیاد؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ہرمیت، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ رضی دادا نامی ایک صحافی، ان کا ایک ٹویٹ آتا ہے اور اس میں ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ پشتون جو ہے وہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے یہ ہونا چاہیے کسی قوم کے بارے میں؟ دیکھیے، ایک تو آپ نے اس کو صحافی کہا، میں تو ایسے لوگوں کو صحافی مانتا نہیں ہوں جن کا یعنی جو بوٹ پالش ہوں۔ یہ ان کی مثال وہ ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں مغل دربار میں جو خوش آمدی شاعر ہوتے تھے یا لکھاری ہوتے تھے نا، پھر ان کو اشرافیہ ملتی تھی اس وقت، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان کو آج اس زمانے میں اشرافیہ ملتی تھی، آج کے زمانے میں پی ٹی وی میں جاب مل جاتی ہے۔ بہرحال یہ اندر جو بغض ہے، یہ جو حسد ہے، پھر ہمیشہ ہم اس وقت جن حالات سے اس ملک میں جو چل رہا ہے، دہشت گردی ہے، اس وقت ہر طرف سے ایک عدم استحکام کی صورتحال ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک صحافی جو ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ مثبت رپورٹنگ اگر نہیں کرتا تو نیگیٹو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نیگیٹو مینس کہ وہ کہیں نہ کہیں معاشرے میں اگر انتشار پھیلتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے، صوبائیت کو تقویت ملتی ہے، آپ لاسانیت کو فروغ دینا چاہتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے، معاشروں میں یہ نفرتیں، یہ کدورتیں یہ بڑھتی ہیں۔ اب پرابلم کیا ہے کہ یہ جو بغض، یہ جو حسد اس شخص نے اپنے اندر پالا ہوا ہے، یہ اس کا نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ اس کو اسکرپٹ دی جاتی ہے باقاعدہ، اسکرپٹ کو باقاعدہ یہ آگے جا کے ٹویٹ کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس شخص یہ جو بولتا ہے، جس طریقے سے یہ بولتا ہے، جس طریقے سے یہ لکھتا ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ بھئی صاحب آج اس نے سندھ کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، یعنی جس کو یہ ڈاکو کہہ رہے ہیں، تو اس ڈاکو کو اس کے لانے والے جو ہیں، اس کو پیٹیوں پر بٹھانے والے جو لوگ ہیں، بقول عطا ترڑ کے بڑے قابل لوگ ہم لے کے آئے ہیں، ان کی بڑی ویورشپ ہے۔ مجھے تو میں تو ان کا شو دیکھا بھی نہیں ہے کبھی، اور نہ پی ٹی وی دیکھتا ہوں، اور بلکہ ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب اسکرپٹ آتا ہے، کہاں سے فلٹر ہوتا ہے اور کہاں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نام نہیں لینے، اور اس کے بعد بڑے بڑے مالک جیسے صحافی بھی معذرت کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹی وی دیکھنا میں نے چھوڑ دیا ہے۔ تقریباً 2 سال ہو گئے میں ٹی وی نہیں دیکھا، حالانکہ میں خود شوز وغیرہ بھی کیے ہیں، میں نے سارا کچھ صحافی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں یار مجھے مواد مل جاتا ہے، جو خبر ہے اتھینٹک وہ مل جاتی ہے۔ جی سو آپ اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی وی جیسے ادارے جو ہمارے اور آپ کے ٹیکس سے چل رہا ہے، وہ سارا سسٹم، اور اس کی تنخواہیں جو ہیں وہ بھی ہمارے ٹیکس سے ادا ہو رہی ہیں، تو اس پر بیٹھ کے آپ پختونوں کے حوالے سے جو ہے آپ نے اس نے جو باتیں کی کہ پختون ٹیررسٹ ہیں، پختون، مجھے ایک اعداد و شمار، اس کو تو جواب میں نے ویسے دیا بھی تھا کہ بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں ان میں سے کیا سارے پختون تھے؟ کیا اس میں پنجابی شامل نہیں تھے؟ کیا اس میں ازبک نہیں تھے؟ کیا اس میں چیچن نہیں تھے؟ آپ کیسے پورا ملبہ پختونوں کے اوپر ڈال لیتے ہیں؟ کیا دہشت گردی کی پوری پلاننگ یا جو نفرت کی پوری پلاننگ ہے یہ کس نے تیار کی ہے؟ اس کے جواب مجھے دے دیں۔ یہ جو ہم پنجاب کی بات ہوتی ہے نا، پنجاب سے کوئی نفرت نہیں کرتا ہے۔ اگر پختون بات کرتا ہے یا بلوچ بات کرتا ہے، وہ پنجابی سے بالکل نفرت نہیں کرتا ہے، وہ اس پنجابی اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کرتا ہے جس نے یہ بیج بویا، جو ایلیٹ ہے، جس نے یہ بیج بویا۔
وہ عام آدمی پنجابی تھوڑی ہے جو پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا اثر رسوخ بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، تو جب اس نے یہ سب کچھ بیچ بویا تو اس کا خمیازہ میں اور آپ بھگت رہے ہیں. آج خیبر پختونخوا میں میرے علاقوں میں آپ رات کو نہیں جا سکتے ہیں. تو کون بھگت رہا ہے؟ اگر ہم دہشت گردی کے، مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بڑے بڑے منظور پشتین نکل آتا ہے، سوات میں لوگ امن کا جھنڈا اٹھاتے ہیں. کون چاہتا ہے کہ اس کے گھر پہ بمباری؟ کون چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کی لاش آپ کے گھر میں آئے؟ کون چاہتا ہے؟ رضی دادا سے یہ پوچھے نا کبھی آپ نے پنجاب، اللہ نہ کرے کہ پنجاب میں بھی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن پنجاب میں ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کسی بھی فرد کسی نسل سے، کسی فرقے سے، کسی مذہب سے، کسی رنگ نسل سے اس کا تعلق، ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گھر لاشیں ہیں. آپ کیا کریں کہ پختونوں کو بلیم کر رہے ہیں؟ وہی پختون سب سے زیادہ لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں، سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہم ہوئے. تو وہ اس پر ان کا کہنا یہ ہے حرمیت بھائی کہ یہ جو پشتون ہے یہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہے، اور وہاں بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے پشتون ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں پنجاب میں جتنے چیزیں ہوئی ہیں تو ان کو کس نے سپورٹ کیا، کس نے سہولت دی ہے؟ اب آپ جو انہوں نے وہ ٹویٹ کیا ہے وہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ بغیر ایویڈنس کے جو الزام لگا رہے ہیں اس کا مقصد یہی ایک ہی ہے، وہ ایک غصہ ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے سے نون لیگ بالکل فارغ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، جب نون لیگ فارغ ہوگی تو ان کے اندر ایک غصہ ہے کہ یہ پٹھان جو ہے اب کے پی کے والے ہیں. ہر ایک بندے کا یہ حق ہے بھائی، آپ کا حق ہے آپ جس پارٹی کو سپورٹ کرے. میں ماضی میں این پی کو سپورٹ میں نے کرتا تھا جب میں صحافی نہیں تھا. میرے گھر والے این پی کو ووٹ دیتے تھے. میرے گھر والے جو ہے اس میں بعد میں میرے بڑے بھائی نون لیگ کے نائب صدر بھی رہے ہیں کے پی کے سے. اور آپ سوچ لیں ویسے جس قوم میں باچا خان پیدا ہوئے ہو، جس قوم میں ولی خان پیدا ہوئے ہو، اس قوم کو وہ کہہ رہے کہ دہشت گردوں کی سہولت کا. سر آپ دیکھیں کہ میں کہوں گا کہ یہ اگر کسی اور جگہ بادشاہ خان نے جنم لیا ہوتا تو اس کی پوجا کی جاتی. پرابلم یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ، اور پھر انفارچونیٹلی کہ پشتونوں میں انہوں نے جنم لیا. جس طریقے سے اس شخصیت نے صرف اور صرف وہ جو ہے وہ امن کا راگ الاپتے رہے ساری عمر. سب سے زیادہ جیلیں اس نے کھائیں، سب سے زیادہ سختیاں اس نے سہیں. صرف ایجوکیشن، امن کی بات کرتے، اس کا پرچار یہی تھا. بتا دیں مجھے کہیں اور سے نکال کے دکھا دیں. یہ بھائی ایسے لوگ، یہ ایسے ایلیمنٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ملک میں افراتفری پیدا کریں، ملک میں انتشار کو ہوا دیں، ملک میں صوبائیت کو فروغ دیں. مجھ پہ یہ الزام ہے کہ آپ نے صوبائیت، نسلی تعصب کو فروغ دیں، اور ایف آئی آر بھی مجھ ہوئی ہیں. میرا ایک ٹویٹ نکال دے کبھی میں نے ایسی بات کی ہو. میں تو ہمیشہ بات کرتا ہوں اتحاد کی، قوموں کی اتحاد کی. اس رضی دادا کا آج ایک اور ٹویٹ آیا جس نے سندھی عوام پر جس طریقے سے اس نے وہ لگایا ہوا الزام، اور پھر خاص کر جو ان کا پارٹنر ہے حکومت میں، یعنی نون لیگ کا پارٹنر ہے، اس کو ڈاکو کر کے جو مخاطب کر دیا ہے اس نے سندھ کے پانی کے علاوہ. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سوچ رضی کی ہے نہیں. رضی کو اسکرپٹ دیا جاتا ہے پیچھے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کی جماعت سکڑ گئی ہو، آپ کی جماعت تباہ ہو چکی ہے، آپ فارم 47 میں آئے لوگ ہیں، جس طریقے سے ہر سینکڑے کے پیچھے ایک ایک لگا کے، ایک آنکڑا لگا کے آپ نے نواز شریف کو جتوایا. پھر دیگر جگہوں میں جس طریقے سے ان کو سیٹیں ملی ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اب جس طریقے سے آپ نے دیکھا چھوٹی موٹی جماعتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ قوم پرستی والی یا اس قسم کی جماعتیں جو صرف حلقوں تک کھیلتی رہتی ہیں، تو اب ان کو پتہ ہے کہ بھائی صاحب یہ والا کارڈ تو اب عوامی کارڈ تو ہم کھو چکے ہیں، اب یہ پنجابی والا کارڈ دوبارہ اکٹھا کر لیتے ہیں. یہاں پہ پٹھانوں کو ٹارگٹ کریں گے، وہاں پر سندھیوں کو کریں گے، پنجابیوں کو. اب وہ زمانہ نہیں ہے. پنجابی بڑے سمجھدار ہو چکے ہیں، انٹلیکچوئل پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم ان چیزوں میں نہیں آتے ہیں. وہ کل کسی نے بڑا خوب لکھا تھا کہ بھائی پٹھان ہمارے بھائی ہیں، وہ ادھر کاروبار کرتے ہیں، نہ ہم نے ان سے نفرت کی نہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں. حرمیت مجھے لاسٹلی بتائیے گا کہ ابھی تک رضی دادا کو بہت سارے لوگوں نے ٹویٹس کے، بہت سارے لوگوں نے ان کو بتایا کہ آپ معافی مانگے اپنے ان اسٹیٹمنٹس پہ، چاہے آپ پورا سب کچھ جتنا بھی ہے وہ اگر آپ اسکرپٹ بھی کرتے ہیں پھر بھی آپ کو معافی مانگنی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے؟ سر وہ بے شرم آدمی ہے، کون سی معافی مانگے گا؟ ایک بندے کو شرم آنی چاہیے. میں تو اس کو شرم دلاتا ہوں رہتا ہوں بار بار کہ بھائی صاحب آپ اتنی بڑی عمر آپ کی ہو چکی ہے، خدا را تھوڑا سا کوشش کریں کہ اس ملک میں اتحاد پیدا کریں. اس ملک میں بے چینی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اور
اور آپ جیسے لوگ جو آتے ہیں اس قسم کے ٹویٹ، نجم ولی جیسے لوگ یہ بیٹھے بٹھائیں، ان کو جو چیزیں دی جاتی ہیں، باقی ان کے تو آپ اندازاً کے شو کبھی دیکھ لینا، ایک 2 عدد کلپ میرے سامنے آئے نجم ولی خان اور یہ بالکل سیم. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے انٹلیکٹ لیول کتنا ہے اور بٹھایا کس نے ان کو کہاں پہ ہے. تو بھائی صاحب ان سے آپ کیا معافی کی وہ کریں گے، لیکن میرے خیال میں ایسے لوگوں کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. اور ان جیسے لوگوں پر جو ہے آپ نے اتنی زیادہ میرے خیال میں آپ نے اتنا زیادہ سر بھی نہیں تھکانا چاہیے. رضی دادا کو ہم بار بار چھیڑیں گے، رضی دادا معافی مانگے یا نہ مانگے اس کی ویسے ہے کیا اوقات، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں رضی دادا جیسے لوگ جو ہیں یا انتشاری لوگ ہوتے ہیں، انتشاری ٹولوں سے جو ہے ہر بندے پناہ مانگتا ہے. ہم بھی ان کے شر سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اتحاد، اس ملک میں امن ہو، بھائی چارہ ہو. ہم پنجابی، سندھی، بلوچی، یہ جو پٹھان، اس کارڈوں سے کھیلتے کھیلتے ہم بہت تھک چکے ہیں بھائی. حرمیت آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ. ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.